شہر کے پرانے حصے میں ایک ویران سڑک تھی جو دن کے وقت بھی اجڑی ہوئی لگتی تھی، لیکن رات کو وہ سڑک یوں محسوس ہوتی جیسے کسی اندھی کھائی میں اتر گئی ہو۔ اسی سڑک کے اختتام پر ایک قدیم حویلی کھڑی تھی جسے لوگ پراسرار حویلی او کے نام سے جانتے تھے۔ اس کے بلند دروازے پر زنگ آلود لوہے کی کیلیں لگی تھیں، دیواروں پر بیلیں چڑھی ہوئی تھیں اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ کہتے تھے کہ اس حویلی میں برسوں پہلے ایک خوشحال خاندان آباد تھا، مگر ایک رات اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو بھی وہاں گیا تو واپس نہ آیا، پاگل ہو کر لوٹا۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ میرا نام حارث تھا اور میں پیشے کے اعتبار سے ایک مصنف تھا۔ پراسرار مقامات کی کہانیاں لکھنا میرا شوق بھی تھا اور ذریعہ معاش بھی۔ جب میں نے اس حویلی کے بارے میں سنا تو دل میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ یہ جگہ میری اگلی کتاب کے لیے بہترین موضوع بن سکتی ہے۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان پر سرخی پھیل رہی تھی، میں اس ویران سڑک پر چلتا ہوا حویلی کے سامنے پہنچا۔ ہوا میں نمی اور مٹی کی بو تھی۔ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر میں نے گہری سانس لی اور دروازہ دھکا دے کر کھول دیا۔ زنگ آلود قبضوں نے ایسی آواز نکالی جیسے کوئی زخمی جانور کرا رہا ہو۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے یوں لگا جیسے درجہ حرارت اچانک کم ہو گیا ہو۔ حویلی کے بڑے صحن میں جھاڑیاں اگ آئی تھیں۔ درمیان میں ایک خشک فوارہ تھا جس کے کناروں پر سیاہی جمی ہوئی تھی۔ میں نے ٹارچ جلائی اور اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ مرکزی دروازہ آدھا کھلا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، لکڑی کا فرش میرے قدموں تلے چرچرانے لگا۔ دیواروں پر پرانے خاندان کی تصویریں لگی تھیں۔ ان تصویروں میں ایک مرد، ایک عورت اور دو بچے تھے۔ سب کے چہرے عجیب سنجیدگی لیے ہوئے تھے، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان کی آنکھیں میرا پیچھا کر رہی ہوں۔ میں نے سر جھٹکا۔ محض وہم ہے، میں نے خود سے کہا۔ پہلا کمرہ ڈرائنگ روم تھا۔ پرانے صوفے، گرد سے اٹی میز اور ایک ٹوٹا ہوا پیانو۔ میں نے پیانو کے قریب جا کر انگلی سے ایک کی دبائی۔ ایک مدھم سی آواز نکلی، لیکن اسی لمحے مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پیچھے آہستہ سے سانس لی ہو۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ کوئی نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ یہ جگہ برسوں سے بند ہے، ہوا کہ جھونکے سے آواز آئی ہوگی۔ میں نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ اوپر اندھیرا اور بھی گہرا تھا۔ ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے ایسا لگتا جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ جب میں اوپر پہنچا تو لمبی راہداری نظر آئی جس کے دونوں طرف کمرے تھے۔ اچانک ایک دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھلا۔ میں ساکت کھڑا رہ گیا۔ ٹارچ کی روشنی اس کمرے کے اندر گئی تو ایک پرانا بستر دکھائی دیا جس پر سفید چادر بچھی تھی۔ چادر پر سرخ دھبے تھے جیسے کبھی خون گرا ہو۔ میں آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ کمرے کی فضا بھاری تھی۔ جیسے ہی میں بستر کے قریب پہنچا، مجھے صاف سنائی دیا کسی بچے کی ہلکی سی ہنسی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کون ہے وہاں؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ خاموشی۔ پھر وہی ہنسی، اس بار ذرا قریب سے۔ میں نے ٹارچ گھمائی مگر کمرہ خالی تھا۔ اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں چونک کر پلٹا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے باہر سے مقفل ہو چکا تھا۔ پسینہ میری پیشانی پر نمودار ہو گیا۔ میں نے زور لگایا، لات ماری، مگر دروازہ نہ کھلا۔ پھر اچانک کمرے کا درجہ حرارت اور کم ہو گیا۔ سانس لیتے ہوئے دھند سی نکلنے لگی۔ بستر پر پڑی چادر آہستہ آہستہ ہلنے لگی جیسے اس کے نیچے کوئی ہو۔ میں نے خوف کے عالم میں ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ چادر کے نیچے سے ایک چھوٹا سا ہاتھ باہر نکلا، پیلا، کمزور اور غیر فطری طور پر لمبا۔ میں چیخ پڑا۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور میں بھاگتا ہوا راہداری میں آ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا، کمرہ خالی تھا، دروازہ آہستہ آہستہ جھول رہا تھا۔ میں سیڑھیاں اترنے لگا، مگر جیسے ہی نیچے پہنچا مجھے احساس ہوا کہ صحن کا دروازہ غائب ہے۔ اس کی جگہ دیوار کھڑی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے حویلی کا نقشہ ذہن میں تازہ کرنے کی کوشش کی، مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ راہداری لمبی ہو گئی تھی، دروازے زیادہ تھے اور دیواروں پر لگی تصویریں بدل گئی تھیں۔ اب تصویروں میں وہی خاندان تھا، مگر اس بار ان کے چہرے مسکرا رہے تھے، خوفناک انداز میں۔
اور سب کی آنکھیں سیاہ تھیں، مکمل سیاہ۔ اچانک ایک تصویر میں موجود مرد نے پلک جھپکی۔ میں نے آنکھیں ملے۔ تصویر پھر ساکت تھی۔ یہ میرا وہم ہے، یہ سب میرا وہم ہے، لیکن دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ میں نے ایک اور دروازہ کھولا۔ اندر ایک لائبریری تھی، کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ ایک میز پر ڈائری رکھی تھی۔ میں نے ڈائری اٹھائی۔ اس پر گرد جمی تھی، مگر جیسے ہی میں نے اسے کھولا صفحات صاف تھے۔ میں پڑھنے لگا۔ اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو جان لو کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ حویلی زندہ ہے، یہ اپنے مہمانوں کو پسند کرتی ہے اور انہیں کبھی جانے نہیں دیتی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، آپ کو ہماری حویلی کیسی لگی؟ میں نے آہستہ آہستہ موڑ کر دیکھا۔ وہی تصویر والا مرد میرے سامنے کھڑا تھا۔ لمبا قد، سیاہ آنکھیں اور ہونٹوں پر عجیب مسکراہٹ۔ آپ کون ہیں؟ وہ ہنسا۔ ہم یہاں کے مکین ہیں، برسوں سے آپ ہمارے مہمان ہیں۔ میں پیچھے ہٹنے لگا۔ مجھے جانے دو۔ جانا؟ اس کی آنکھیں مزید سیاہ ہو گئیں۔ یہاں سے کوئی نہیں جاتا۔ اچانک میرے پیروں کے نیچے زمین نرم ہونے لگی، جیسے دلدل ہو۔ میں چیخنے لگا، مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ دیواروں سے سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ رکو، ہمارے ساتھ رہو۔ میں نے آخری بار پوری قوت سے خود کو سنبھالا اور آنکھیں